بائبل مقدس فرماتی ہے، کیونکہ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے از حد بھاری اور ابدی جلال پیدا کرتی ہے۔ میرے عزیزو، آج میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، ہر مصیبت اور مشکل کے پیچھے خدا کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ خدا حالات کو استعمال کر کے ہمارے کردار اور مزاج کی تکمیل کرتا اور اسے بہتر بناتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں یسوع کی مانند بنانے کے لیے خدا حالات کو بکثرت استعمال کرتا ہے۔ وجہ صاف ظاہر ہے، آپ کو دن میں 24 گھنٹے حالات کا سامنا رہتا ہے۔ یسوع نے آگاہ کیا تھا کہ دنیا میں ہم پر مصیبتیں آئیں گی، اور کوئی نہیں جسے مسائل اور مصائب سے مبرہ زندگی حاصل ہو۔ زندگی تو مصیبتوں سے بھری ہے۔ ایک مشکل یا مصیبت سے نکلتے ہیں تو دوسری سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ پطرس رسول اس بات کی یقین دہانی کرواتا ہے کہ مشکلات اور مصائب معمول کی چیزیں ہیں، اور وہ کہتا ہے، اے پیارو، جو مصیبت کی آگ تمہاری آزمائش کے لیے تم میں بھڑکی ہے، یہ سمجھ کر اس سے تعجب نہ کرو کہ یہ ایک انوکھی بات ہم پر واقع ہوئی۔ خدا مصیبتوں کے وسیلے سے آپ کو اپنے نزدیک کھینچتا ہے۔ بائبل مقدس فرماتی ہے، خدا شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے۔ آپ کو عبادت کے نہایت گہرے اور انتہائی باطنی تجربات زندگی کے نہایت تاریک ایام ہی میں ہوئے ہوں گے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہو، جب دل شکستہ تھے، محسوس ہوتا تھا کہ سب لوگ ساتھ چھوڑ گئے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کرے۔ دکھوں اور مصیبتوں ہی میں ہم سچی اور دلی اور پرخلوص دعائیں مانگنا سیکھتے ہیں۔ جب درد اور دکھ ہوتا ہے تو ہم میں عارضی دعائیں اور سطحی دعائیں مانگنے کی سکت ہی نہیں ہوتی۔ ہم پھر خدا سے وہی مانگتے ہیں جو ہماری ضرورت ہوتی ہے۔ کیونکہ خدا کا ارادہ ہے کہ آپ کو مسیح کے ہم شکل بنائے، اس لیے وہ آپ کو بھی انہی تجربات میں سے گزارے گا جن میں سے مسیح گزرا تھا۔ ان میں تنہائی، آزمائش، دباؤ، نکتہ چینی، رد کیا جانا، نامقبولیت اور بہت سی تکالیف اور مسائل شامل ہیں۔ بائبل مقدس فرماتی ہے، باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری سیکھی اور دکھوں کے ذریعے سے کامل بنا۔ جن باتوں کا تجربہ خدا نے اپنے بیٹے کو دیا، وہی تجربات خدا ہمیں بھی دیتا ہے تاکہ ہم مسیح کی مانند بنتے جائیں۔ خدا جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا چیز یا کیسا بننا بہتر ہے۔ یہ بات نہایت ہی ضروری ہے کہ ہم اپنی توجہ اپنے دکھ اور مصیبت پر نہیں بلکہ خدا کے منصوبے پر لگائے رکھیں۔ یسوع نے اسی طریقے سے صلیب کا دکھ اور درد برداشت کیا، اور ہمیں اس کے نمونے کی پیروی کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ کیونکہ بائبل مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی، شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا۔ برداشت کرنے اور ثابت قدم رہنے کا راز یہ ہے کہ یاد رکھیے، آپ کا دکھ اور مصیبت عارضی ہے، لیکن اجر ابدی ہے۔ موسیٰ ساری زندگی مصائب اور مسائل میں گھرا رہا، لیکن اس نے ان کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا، کیونکہ اس کی نگاہ اجر پانے پر تھی۔ اسی طرح اس نے بھی مشکلات سہی۔ وہ کہتا ہے، ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے از حد بھاری اور ابدی جلال پیدا کرتی ہے۔ اس لیے یہ جاننا اور اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو مصیبتیں یا جو پریشانیاں ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ان کا سامنا کر رہے ہیں، ان کی طرف توجہ نہ دیں، بلکہ جو ہمارا اجر ہے اس کی طرف توجہ دے، کیونکہ اجر تو ابدی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور کوئی ہم سے وہ اجر
छीन नहीं सकता, क्योंकि खुदा चाहता है कि हम उसकी मर्ज़ी को जानें और हम मसीह के हम शक्ल बनते जाएं। और बाइबल में ये भी लिखा है कि हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई ही पैदा करती है। इसलिए मेरे अजीज़ों, आज मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगी, अगर आप मुसीबतों में घिरे हुए हैं, अगर आप मसाइल का सामना कर रहे हैं, तो याद रखिएगा कि हर मुसीबत और मुश्किल के पीछे खुदा का कोई मकसद होता है। और इस बात को भी जानना ज़रूरी है कि जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, जो खुदा के साथ साथ चलते हैं, अगर वो मसाइल का सामना कर रहे हैं, अगर वो आजमाइशों में से गुज़र रहे हैं, तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे अजीज़ों, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि खुदा हमेशा आपके साथ है और वो बुराई में से भी भलाई पैदा करना जानता है। अपनी ज़िंदगी में खुदा का हाथ हमेशा थामे रखें और एक वक्त आएगा जब आप अपनी इन तमाम आजमाइशों पर गालिब आएंगे और अपने अजर को अपनी आंखों के सामने देखेंगे। खुदा आपको इस कलाम के वसीले से बरकत दे। आमीन।